والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم في کتاب الوصیہ. محترم سامعین کرام، بہت مشہور و معروف حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن نبی داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بہت بار آپ کے سامنے پیش بھی کی جا چکی ہے کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وعظ کیا، نصیحت فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان انتہائی دلسوز تھا، جس کی وجہ سے ہمارے دل دہل گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، درخواست کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نصیحت سے لگتا ہے کہ یہ رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، تو ہم لوگوں کے لیے کوئی وصیت فرمائیے، کوئی حکم دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ شریعت کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا کوئی امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی بعد میں زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، لہٰذا ایسے اختلافات کے وقت میں میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا اور دین میں نئی نئی بات نکالنے سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات گمراہی ہے اور بدعت ہے. سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، صحابہ کرام کے گزر جانے کے بعد اس امت کے اندر ثابت ہوئی اور لوگ بدعت و خرافات کو بالکل اپنا معمول اور اپنی عادت سمجھ کر کے کرنا شروع کر دیے. لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کو محفوظ رکھنا تھا، قیامت کے نسل کو یہ شریعت پہنچنی تھی، لہذا ہر دور میں امت کا ایک گروہ ایسا رہا جو حق پہ قائم رہا، خود بھی حق پر عمل کرنے والا رہا اور لوگوں کو اس حق کی وضاحت کرتے ہوئے اس کے عمل کی طرف دعوت دینے والا بھی ہر دور میں ایک گروپ رہا ہے. اللہ کا فضل و کرم ہے کہ صحابہ کرام کے بعد وہ گروہ آج تک چلا آ رہا ہے اور ان کا منشا اور مطلب اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح کیا جائے. اس سسٹم کے ہم لوگ ایک ادنا سی کڑی ہیں، اس سسٹم کے ہم لوگ کے ادنا سے افراد ہیں، اور ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیکلٹی میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ رہنمائی کی ہے اس کو اپنی طاقت بھر سنیں، سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر عمل کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت بھی دیں. تو سامعین کرام، انہی سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میت کے احکام و مسائل کے تعلق سے سلسلے وار آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں پیش کی جا رہی ہیں، اور پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جہاں زندگی کے دوسرے شعبوں میں لوگوں نے ڈھیر سارے بدعت و خرافات کو ایجاد کر لیے ہیں، وہیں جب ہمارے گھروں کے اندر میت ہوتی ہے، موتا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی ڈھیر ساری بدعت کی جاتی ہے. تو یہ سارے سلسلے اور یہ ساری سیریز صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ جب ہمارے گھر میں میت ہو یا کوئی مرنے والا ہو
یا مر چکا ہو تو اس کے بعد ہمیں کون کون سے ایسے عمل انجام دینے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہیں، اور کون کون سے ایسے عمل ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر لیے ہیں، بدعت کے طور پر ایجاد کر کے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے جو حدیث ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، صحیح مسلم کتاب الوصیہ حدیث نمبر 1631، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل وہیں سے کٹ ہو جاتے ہیں، یعنی چونکہ وہ اب مر گیا ہے یا مر چکا ہے تو اب اس کے اندر عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جو کچھ وہ عمل کر چکا ہے اب وہی اسی کا اس کو اجر ملے گا یا اسی کا اس کو گناہ ملے گا، اس کے عمل کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل اس سے کٹ ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے عمل انجام دیے تھے جس عمل کو آگے بھی جاری رکھا گیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس عمل سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اس عمل کی برکت ہوئی، تو اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور پھر اس کی وضاحت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ اگر اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس صدقہ جاریہ کا ثواب، چونکہ وہ صدقہ جاریہ کیا تھا اور وہ چیز چل رہی تھی، جو اس نے صدقہ کیا تھا، چاہے وہ مسجد اور مدرسے وغیرہ کے اندر اس نے جو کنٹریبیوشن کیا ہو بننے میں، یا کتابوں کی فراہمی کے لیے اس نے اگر کوئی کنٹریبیوشن کیا ہو اس میں، یا پھر اس نے لوگوں کے واسطے کوئی مسافر خانہ بنوا دیا ہو، یا اس نے شیڈ بنوا دیا ہو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے صدقہ جاریہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عظیم بات بتلائی کہ او علم، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے ایسا علم چھوڑ گیا، مثال کے طور پر وہ استاذ تھا، ٹیچر تھا، وہ لوگوں کو دین علم کی تعلیم دیتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کے شاگرد قائم رہے اور اس کے شاگرد اب آگے لوگوں کو علم دینا شروع کر دیے، اور اس کے علم سے لوگوں کو خوب فائدہ ہونے لگا، لوگ علم سیکھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، تو جتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اس کا اجر و ثواب اس مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ یا اس کی دوسری مثال، بہت مشہور و معروف مثال ہے، میں نے پہلے بھی دیا ہے کہ مثال کے طور پر صحیح البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا، یا اس طرح کی کتابیں جو محدثین نے لکھی، یا اس طرح کی دوسری کتابیں جو مؤلفین نے لکھی ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کتابوں سے لوگوں نے فائدہ اٹھانا شروع کیا، تو جب تک اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر و ثواب اس مؤلف کو، اس مصنف کو، اس رائٹر کو ملتا رہے گا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ یا پھر مرنے والا، اس کے پاس اولاد تھی، اس نے اولاد کی بہترین تربیت کی، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کے مطابق اس نے اپنے اولاد کی تربیت کی، وہ اولاد نیک بخت ہو گئی۔ اب اس آدمی کے مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے جب تک دعا کرتی رہے گی، اس کے دعا کا اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل جو خالص مردے کے لیے کیا جائے ثواب پہنچانے کے لیے، اس کا ثواب نہیں مل سکتا، اور ایسی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میت جب مر جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے موت کے 3رے روز اور 40ویں روز محفل منعقد کی جاتی ہے، اس کے اندر کل فلاں چلا کیا کیا پڑھتے ہیں لوگ، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور پھر اس کو اس 3رے روز کے بعد پھر 40ویں روز بھی کرتے ہیں۔ 3رے روز کو تیجا کہتے ہیں، 40ویں روز کو 40واں کہتے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لہذا یہ عمل کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا ثواب میت کو پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی اللجنۃ الدائمہ
للافتاء والارشاد سعودی عرب کی کتاب ہے، جس کے اندر کبار علماء نے لکھ کر کے فتویٰ لکھا ہے، اس میں اسی طرح کا سوال کیا گیا کہ میت کے تیسرے روز جو محفل منعقد کی جاتی ہے اور اس کا ثواب میت کو بخشا جاتا ہے، یا اسی طرح سے میت کے مرنے کے 40ویں روز کے بعد 40 روز کے بعد 40ویں روز جو محفل منعقد کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کیا رائے ہے، قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو علماء کرام کی جو جماعت تھی انہوں نے جو فتویٰ دیا بہت غور و فکر سے سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے فتویٰ یہ دیا کہ میت کے جو تیسرے روز یعنی 3 روز 2 روز گزر جانے کے بعد جو تیسرا روز آتا ہے، اس روز جو لوگ محفل منعقد کرتے ہیں دراصل یہ اسلام سے نادانی اور جہالت کی بات ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی عمل نہ قرآن میں ہے، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ اور جہاں تک 40ویں روز کی بات ہے کہ 40ویں روز کے بعد جو 40ویں روز جو لوگ محفل منعقد کرتے ہیں، دراصل یہ قدیم زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا تو جو فرعون قسم کے لوگ تھے وہ یہ عمل کرتے تھے، بعد میں یہی عمل دھیرے دھیرے لوگوں کے درمیان پھیل گیا اور لوگوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو آدمی میرے دین کے اندر نئی بات ایجاد کرے وہ مردود ہے، اور یہ عمل چونکہ دین کے اندر نہیں ہے لہذا اس کو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے میت کے اوپر ہمارے معاشرے کے اندر فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ میت کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور دل کے اندر کیا بات ہوتی ہے کہ اجر و ثواب پہنچے گا۔ اس سلسلے میں فتویٰ پوچھا گیا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے، اور فتاوی اسلامیہ کے اندر یہ فتویٰ آج بھی رقم ہے موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ میت کے لیے جو فاتحہ خوانی کی جاتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن صالح العثیمین فقیہ وقت انہوں نے فتویٰ دیا کہ عبادت کے اندر اصل چیز جو ہے وہ حرمت ہے، عبادت کے اندر اصل چیز ممنوع اور حرمت ہے۔ غور فرمائیے گا، عبادت کے علاوہ جو ہمارے زندگی میں برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اصل چیز اباحت یعنی جواز ہے، یعنی ہم جو یہ کپڑا پہن رہے ہیں، یہ جو کپڑا پہن رہے ہیں، اگر اس کا ثبوت نہ بھی پہننے کا قرآن و حدیث میں ہو، صرف قرآن میں یا حدیث میں یہ لکھا ہو کہ اپنے سطر کو چھپانا ہے، تو اب آدمی ہر وہ کپڑا پہن سکتا ہے جس سے سطر چھپ جائے، جب تک کہ اس بات کے اوپر شریعت میں ممانعت نہیں آئے گی وہ چیز حرام یا ممنوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بالکل اگینسٹ میں عبادت کے اندر اصل چیز ممانعت اور حرام ہے، یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں حکم نہ دے دے یا کسی چیز کے بارے میں عمل کر کے نہ بتلا دے تب تک وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ گویا اصل چیز حرمت ہے، اصل چیز ممانعت ہے، اور یہ جو فاتحہ خوانی کا مسئلہ ہے شریعت میں بالکل ثابت نہیں ہے، لہذا یہ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے فتاوی جو مستقل فتویٰ کمیٹی سعودی عرب کی ہے ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ میت کے مر جانے کے بعد جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس قرآن خوانی کی کیا حیثیت ہے؟ اللجنۃ الدائمہ للافتاء والارشاد سعودی عرب کی جو مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اور اس سلسلے میں جو مستقل فتاوی کی کتاب مرتب ہو چکی ہے اس کے اندر اس کا جواب یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن خوانی اصل جو لوگ کرتے ہیں اس میں اصل یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم جو قرآن خوانی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ہم میت کو بخشیں گے۔ اور میت کو بخشنے کا جہاں تک سوال آتا ہے، اگر واقعی کسی عمل کو کر کے میت کو بخش دیا جائے اس کا ثبوت اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے، قرآن کے اندر ہونا چاہیے، صحابہ یہ عمل کر کے دکھلا چکے ہوں گے تبھی جا کر کے یہ عمل ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھنگال دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے گئے اور میت کے لیے دعا کی، لیکن کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن خوانی کی ہو اور مردے کو بخشا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہو، حالانکہ یہ سارے اسباب اس وقت بھی موجود تھے،
لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کا جو ایک طویل عرصہ گزرا ہے اس میں بھی یہ چیز نہیں پایا جاتا ہے. لہذا یہ تمام کی تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ شریعت کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے داخل کر لیا ہے. اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے. لہذا اس طرح کے عمل سے بچنا ہم تمام کے لیے بے حد ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.